نسلوں کا اوپر آتا ہے. ٹھیک ہے, صحیح بات ہے نہیں ہے, یہ نسل کا اوپر آتا ہے. دیکھو کسوری کے ہدی دوسرا ہے, سیالکوٹی میں نے کا آپ کا ہدی. دیکھا ہے, آپ کو آپ کے گھر میں آپ کو جو زیادہ پسند آتا ہے نا کبوتر, آپ کو درمیانے وجود کا کبوتر. درمیانہ ہمارا خود کا شوق درمیانہ ہے کہ ہمارا گھر میں ابھی 20 سال پرانا نسل کبوتر ہے. بالکل. ویلکم ٹو اجمان پیجن کلب. میں ہوں آپ کا ہوسٹ, آپ کا دوست عارف, ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں. ماشاءاللہ آج محفل سجا ہوا ہے, سارے استاد بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. استاد خالد ہے, استاد اسماعیل ہے, بابا شوق, استاد ایوب, بابا سکندر صاحب, استاد علی بھی موجود ہے, استاد احمد گیوانی ہے, فہد ہے, ابو علی خلیفہ ہے ماشاءاللہ, وحید بھائی, عمران بھائی ہے, اور شاگرد ہے خالد کا علی بھائی, اور ماشاءاللہ یہاں مہمان آئے ہوئے ہیں انڈیا سے, استاد حسین ارکانی ہے. اور آج بات کریں گے ماشاءاللہ اڑان ہوئی تھی جو 3 دن کا لگاتار, اس کے حوالے سے, اور کیسے کبوتر اڑا ہے, اور انشاءاللہ بابا سکندر سے شروع کرتے ہیں. استاد جی کچھ شوق کے حوالے سے نا, کہ جو لوگ پرفارمنس کرتے ہیں نا, مین چیز, اگر جو مین چیز پوچھنی چاہیے نا, وہ ان سے پتہ لگتی ہے. وہ آپ کو بالکل پراپر وے بتا سکتے ہیں. ہم جو اڑان ہی نہ رہی, وہ تکے لگا سکتے ہیں. جی بالکل. تو الحمدللہ چیمپئن جنہوں نے اتنی اچھی پرواز 40-50 چھتوں کے اندر مقابلہ کر کے, اس کے اندر جو سامنے چھتیں آئیں, پھر انہوں نے انٹریاں کی, پھر وہ انہوں نے اپنا کپ اڑایا, اس کے اندر چیمپئنز بنے ماشاءاللہ. تو جو چیمپئنز بننے کی بات ہوتی ہے نا, میرے نزدیک سب سے اہمیت کی حامل وہ ہوتی ہے, کیونکہ وہ میدان کے اندر ہے. بے شک. ہم میدان کے باہر بیٹھ کے صرف تالیاں بجانے والے ہیں. میدان کے اندر جو کھیل رہا ہوتا ہے نا, پرفارم کر رہا ہوتا ہے, اس سے پتہ لگتا ہے. جیسے کہ اب ایک کرکٹ ہو رہا ہے, وہ بال مس کرتا ہے نا, باہر سے پوری عوام کہتی ہے اتنی سیدھی بال تھی سے مس ہو گئی, لیکن جب ان کو خود کھیلنا پڑے تو ان کو پتہ لگتا ہے کہ بال کیسے مس ہو گئی. بے شک, جو خود کھیلتا ہے اسے ہی پتہ کیسے ہو گیا. تو اس سے بہتر میرے سے یا استاد ایوب سے یا آپ کسی اور سے انٹرویو لیں. میرا خیال ہے کہ جو چیمپئن بنا نا, وہاں سے ہم سٹارٹ لیتے ہیں. بالکل صحیح. 194 گھنٹے اور اس کے ساتھ کچھ منٹ, لگاتار 3 دن. استاد جی آپ سے بھی یہیں سے سوال کبوتر بازی کا سٹارٹ ہے کہ پر پٹائی سے لے کر اور جہاں تک آپ کی ریسنگ, جس دن آپ کی بازی ختم ہوئی ہے, کب ختم ہوا ہے, یہاں تک کی ٹریننگ کے اندر آپ نے کیسے سٹارٹ کیا؟ کبوتروں کو جب پر اکھیڑا, کبوتر لیس ہوئے. پر تو بابا ہم نے پر کھینچا یہ کبوتروں کا 3 مہینہ پہلے ہم پر نکالا تھا ان کا. ٹھیک ہے. ہمارا خود کا 2-3 گروپ ہے کبوتر. ٹھیک ہے. کچھ کبوتر جیت کا کبوتر ہے, گرمی کا, کچھ کبوتر ہے 10واں مہینہ کا, ٹھیک ہے, اور کچھ کبوتر ہے ہم یہ تندی کا, یعنی میں ٹھنڈی والے کبوتر آپ سے پوچھ رہا ہوں. آپ نے نکالے باہر, جیسے ہم نے خالد بھائی سے پوچھا. ہاں بابا, کہ اس کی ٹریننگ آپ نے کیسے سٹارٹ کی؟ ٹریننگ کیا بابا ان کا, یعنی کیسا ان کا جب پر پٹائی کیا, پر آیا, جی جی, ان کو سمجھو ہم پہلے بھی ٹرین کیا تھا رات کو, یعنی اچھا, رات کو ان کو نکالتا تھا ہم باہر, رات کو ان کو دندہ مارتا تھا. بچے کو یا جب یہ بچہ تھا یہ ہم جب مغرب کا نماز ہوتا تھا, ہم ان کو پلہ مارتا تھا. پلہ مارتا تھا 10, 11, 12 بجے تک کبوتر بیٹھتا تھا ہمارا پاس. پھر ان کا ہم نے پر پٹائی کیا. جب پر پٹائی کیا پھر ان کو, پھر وہی رات کو 3 ہم چورا, یعنی 1-2 ہفتہ جیسا ان کا کندہ بننا شروع ہو گیا. پھر ہم تھوڑا 2-3 گھنٹہ نیچے لایا, جب صبح تک لے کر ہاں. پھر ابھی رات کو لگا ہوا ہے کبوتر, انترا یعنی ٹینشن نہیں ہے کبوتر کا. یعنی اچھا استاد جی, کوئی ایسے کبوتر آپ کے پاس جن کو آپ کو ٹرین کرنا ہی نہ پڑے, خود ہی بیٹھتے ہوں؟ ہاں کچھ کبوتر ہے بابا, کچھ ایسا نسل ہے جو مشکل نہیں ہے, رات کو اڑتا ہے جیسا دن میں اڑتا ہے. دن میں اڑتا ہے, ہاں صحیح بات ہے. خاص بات بابا یہ نسل کا اوپر ہوتا ہے کبوتر, جو ہے وہ نسل کا اوپر ہے. نہیں, آپ نے کوئی خاص بات بھی تو اس کبوتر کے اندر دیکھی ہوگی نا, کیونکہ آپ کا کبوتر رات کو بیٹھتا ہے, اندھیرے میں بیٹھتا ہے. صحیح بات ہے. تو آپ نے اس کے اندر کوئی خاص چیز دیکھی؟ خاص چیز ہے بابا. ابھی مثلا دیکھو ہمارا پاس 5 بھائی ہے مثلا, اچھا, ایک رات کو بیٹھتا ہے, یمکن 4 نہیں بیٹھے گا بابا. ابھی اس کا جو خاص بات ہے وہ کبوتر کا, یعنی وہ یمکن وہ 4-5 سے زیادہ سمجھدار ہے یمکن کبوتروں میں, یعنی ہاں سب کبوتروں میں یمکن یہ 3 بھائی سے زیادہ سمجھدار ہے. وہ اندھیرا میں آ کے بیٹھتا ہے, لیکن ان کا پر مثلا آنکھ سب یعنی ایک ہی
کیا میں ایک ہی میں ابھی جو آنکھ کا آئس ہے وہ يمكن تھوڑا اس کا مضبوط ہے زیادہ يمكن مضبوط ہے گھر کا اوپر. ہاں اس کا فوکس ہے. ایوہ یہ چیز ہے یعنی کبوتروں آپ میں. یہ ویورز یہ سنیں آپ بات, یہ ایک چیمپئن استاد کی بات سنیں. ابھی لگاتار 3 دن کے 194 گھنٹے بنانا کو مذاق بات نہیں ہے, ایک بڑا امتحان. اور ڈیلی میں یہ نہیں ہے کہ ناگے وار پھرتوں میں یہ بنایا گیا ہے, یہ ڈیلی کبوتر اڑائے گئے ہیں روز. آج بھی پرواز ہے, کل بھی پرواز ہے, پرسوں بھی پرواز ہے. لگاتار میں اندھیرے میں کبوتر کو بٹھانا بہت بڑی بات ہے, مذاق نہیں ہے. اور سب بڑی اچھی نامور چھتوں کے بیچ میں وہ کہہ رہے کہ کبوتر کی آئی سائز جو اس کی پرچ ہے اس کو مضبوط کرنا بہت ضروری ہے. جی سر جی. اور دیکھو بابا کچھ کبوتر ہے تم لازم خود اس کا آئس بنائے گا, یعنی رات کو ٹریننگ کر کے اس کا آئس خود بنتا ہے. اور دیکھو 3 دن کا جو لگاتار کپ ہے وہ ہر کبوتر نہیں اڑے گا. صحیح ہے. کون سا کبوتر اڑے گا؟ سب سے پہلے لازم کبوتر کا نسل, دوسرا کبوتر کا ہاضمہ, تیسرا کبوتر کا جسم جو ہڈی ہے زیادہ مضبوط مانتا ہے. یعنی جیسا کبوتر بیٹھے گا 6 بجے یا 7 بجے بھی بیٹھے گا لازم وہ کبوتر تیار بیٹھے گا. وہ کبوتر دون نہیں بیٹھے گا. کبوتر کا لازم جسم میں گوشت نہیں ہوئے گا, وہ کبوتر زیادہ تکتا ہے. ہاں لازم وہ پورا یعنی مسل والا جسم ہوئے گا, اسپورٹ والا جسم ہوئے گا. وہ کبوتر آگے آئے گا, کھیلے گا. مشکل ہے 3 دن اس کے لیے تو کچھ نہیں ہے. تم اگر 1 ہفتہ بھی اس کو اڑائے گا وہ اڑے گا. یہ عارف بھائی ہمارا پاس تھا آخری دن میں, ہمارا ایک مادی تھا جو بیٹا 6 بجے میں بیٹا, بولو 6 بجے میں بیٹا. عارف بھائی ماشاءاللہ وہ مادی کون سا تیاری میں ماشاءاللہ بیٹا, بہت اچھے تیاری میں تھا. اور کبوتر یہ سے جال کا پاس آ کے پھر یہ سا ماشاءاللہ اوپر کا, ہاں اس کا گردنی اوپر تھا منتا اوپر کا, یعنی کیا میں جائے گا. اچھا بعض استاد کہتے ہیں کہ کبوتروں کا ہڈی بڑا ہونا چاہیے بہت, اور بعض استاد کہتے ہیں چھوٹا ہڈی کا. آپ کیا کہتے ہو؟ نہیں دیکھو استاد جی, یہ ہڈی بڑا ہڈی چھوٹا یہ نسلوں کا اوپر آتا ہے. ٹھیک ہے, صحیح باتیں نہیں ہے, یہ نسل کا اوپر آتا ہے. دیکھو کسوری کا ہڈی دوسرا ہے, سیالکوٹی کا ہڈی. دیکھا آپ کو آپ کے گھر میں آپ کو جو زیادہ پسند آتا ہے نا کبوتر, آپ کو درمیانے وجود کا کبوتر. درمیانہ ہمارا خود کا شوق درمیانہ ہے کہ ہمارا گھر میں ابھی 20 سال پرانا نسل کبوتر ہے. بالکل ہے, 20 سال پرانا نسل کبوتر ہے. اور ہمارا گھر میں ابھی 18 سال 15 سال یہ 10 سال تو ہمارا گھر میں بچہ ہے يمكن. بالکل صحیح ہے, بچہ کبوتر ہے یہ 10 سال والا. اچھا بچہ کبوتر ہے. جو ہم لوگوں کا پاس کبوتر آیا وہ بہت مضبوطی میں آیا. بالکل. اور ابھی ہم نہیں بولتے ہیں, یعنی جو ادھر 2000 میں جو تیدی کبوتر آیا یہ یوہی میں, یوہی کا شوق اس نے بنایا. بالکل صحیح بات بولتا ہے. یہ ایسا گھر میں نہیں ہے جو تیدی کبوتر نہیں ہے. یعنی ہر شوقین کا تم پاس جاؤ 90% وہ تیدی کبوتر ہے. نہیں لیکن ہم معلوم ہے بابا مضبوطی میں. نہیں نسلوں کی بات ہم بعد میں کریں گے. یہاں پر ٹاپک چل رہا ہے کبوتر بازی کی ٹریننگ اور اس کو اڑانا. ٹریننگ میں بابا وہ استاد کا اوپر ہے کبوتروں کو کیسا ٹریننگ دے گا. جی جی, کیسا تم اپنا کبوتروں کو تم کیسا ٹریننگ دے گا رات کو. ہاں ہم کیا کرتے ہیں, ہم 4 بجے دانا دیتے ہیں, جو مغرب کا اذان ہے پھر پلہ لگاتا ہے. صحیح ہے, دانا دے کے ہم پلہ لگاتا ہے, پھر کبوتر 10 11 12 1 بجے تک بھی ماشاءاللہ بیٹھتے ہیں ہمارے پاس. استاد علی یہ لوگ دانا دے کے کبوتر کو اڑاتے ہیں, یہ مین بات ہے سمجھنے والی کہ ہر کسی کی اپنی اپنی ٹریننگ ہے, اپنا اپنا سسٹم ہے, اپنے اپنے کبوتر ہیں. جیسا آپ اس کو ٹرین کریں گے پرندہ آپ کا ویسا ٹرین ہوگا. اب استاد فہد کی طرف 90 گھنٹے 190 گھنٹے اور کچھ منٹ. استاد فہد آپ سے اسی بات کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنے کبوتروں کو کیسے ٹرین کیا, کیسے سٹارٹ کیا؟ میں سٹارٹ کیا تقریباً مہینہ 10 سے اڑانا. صحیح ہے, جب پر نکالے تھے سب کچھ خاص ٹرین ہو گئے اور تقریباً مہینہ 10 سے اڑانا شروع کیا. لیکن اڑانا شروع کیا 5 بجے سے. 5 بجے سے اڑانا شروع کیا. کبوتر تو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ تو ایسے ہی اڑتا ہے, لیکن اڑا کے کبوتر جال کے اندر چھوڑتے ہیں. کیونکہ جیسے کبوتر ہیں تو بندی میں جاتے ہیں, کیسے کوئی کبوتر ہے بندی میں نہیں جاتے ہیں, تھوڑے درمیان میں اڑتے ہیں. کیونکہ رات کا ٹائم ہے, ڈر کے ادھر ادھر, لیکن جال کے اندر کبوتر چھوڑتا ہوں کہ اپنا گھر دیکھے. تو ایسا تقریباً 3-4 بار 5-6 کبوتر رات بھی رہ گئے, باقی کچھ کبوتر آ کے بیٹھے ہیں. تو کچھ کبوتر ہیں ماشاءاللہ اس کو ٹرین کرنے کا ضرورت نہیں ہے, خود ہی بیٹھ جائے. تقریباً میرے پاس تقریباً الحمدللہ تقریباً 15-16 کبوتر ہیں, اس کو ٹرین کا ضرورت نہیں ہے. اس کو 4 بجے سے 12 بجے تک, 12 بجے سے صبح کا 6 بجے سے اڑان کے
رات کو بالکل اندھیرے میں بھی بیٹھتے ہیں, کوئی ٹینشن نہیں ہے میرے کو اتنا بھی کہ ان کے ڈر نہیں ہوگا کہ میں کبوتر جال میں چھوڑوں, نہیں, میں کبوتر اڑاتا ہوں تو کبھی کبوتر جال میں چھوڑتا نہیں ہوں کہ اس کے آنے کے لیے, میرا کبوتر ماشاءاللہ خود ہی آتے ہیں میرے کو, بالکل اس کی آئی سائٹ پکی ہے. ہاں الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. باقی یہ جو کبوتر آپ کے دوسرے کبوتر تھے ان کو آپ ٹرین کر کے ان کی آئی سائٹ پکی کرتے ہیں؟ ہاں ان کو رات کو میں چھوڑتا تھا, اڑاتا نہیں تھا, چھوڑتا تھا, ان کا خوف نکالتا. ہاں خوف نکالتا تھا, رات کے اوپر جال کے اوپر چھوڑتے تھے, وہ خود ایسے پلا مار کے اڑتے تھے, بیٹھتے تھے. اچھا یہی سوال جو ہم نے استاد خالد سے کیا, پھر استاد علی امیری سے کیا, وہی سوال اب آپ سے, کیا آپ کبوتروں کو 4 بجے 5 میں نکال کے دانا دے کے اڑاتے تھے؟ نہیں, بغیر دانا کے بھوکا کے اڑاتے ہیں. بھوکا اڑاتے؟ ہاں بھوکا اڑاتا ہوں. ٹھیک ہو گیا, بھوکا کبوتر اڑاتے؟ ہاں بھوکا اڑاتا ہوں. شروع میں بھوکا اڑاتا ہے لازم بھوکا, اگر میں اس کو پیٹ بھروں وہ جا کے اگر اس جگہ پہ بیٹھیں گے تو نہیں آئے گا, کیوں وہ بھوکا ہوئے گا, اس کو پتہ ہے میرے کو گھر پہ ہی کھانا ملے گا, باہر تو نہیں ملے گا. ٹھیک ہو گیا, اسی واپس ہو جائے گا, بعد میں مشکل نہیں. جب آپ ٹرین کر لیتے ہو کبوتر کو, اڑانا شروع کر دیتے ہو, کیونکہ یہ ایک بہت نیو کمر کے لیے بہت بڑی بڑی باتیں ہیں جو آپ لوگ کر رہے ہو. صحیح. یہ جو چیمپئن استاد ہیں جنہوں نے اپنی ٹائم ایکسپینڈ کیا, عمر اپنی کبوتر بازی میں نکالا, ان کے لیے یہ ایک عام باتیں ہیں. ہاں صحیح. لیکن جو نیو کمر ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے, کیونکہ بہت سارے علاقوں میں بہت جگہ میں استاد ایسے مٹھی کو بند رکھتے ہیں, کھولتے نہیں. یہ آپ لوگوں کی مہربانی ہے کہ آپ ماشاءاللہ ایک آج ایسا موقع بن گیا کہ چیمپئن ادھر آ گئے, اور آپ لوگوں کی بہت زیادہ مہربانی ہے کہ آپ لوگوں نے اس بات پر ایگری ہو گئے کہ ہم بتاتے ہیں. بابا جی یہ سب آپ کی مہربانی ہے کہ آپ کو یعنی سب پیار کرتے ہیں, اور آپ نے جس سے سوال کیا اس نے کبھی بھی آپ کو انکار نہیں کیا. وہ آپ کو سب یہاں جتنے بیٹھے آپ کو بہت چاہتے ہیں, اس لیے انہوں نے آپ کو جواب بھی دیا اور بڑا کھلے دل سے جواب دیا. ان کی مہربانی ہے. اچھا ادھر ہی آپ کو کنٹینیو ہم کریں گے. جب آپ کبوتر کو ٹرین کر لیتے ہیں, یہ تینوں سے سوال ہوگا دوبارہ واپس, جب آپ نے ٹرین کر لیا, ان کو بھوک سے لگا لیا, رات کی ٹریننگ کروا دی, یہ کبوتر آپ جب صبح کو آپ نے صبح سے شام تک اڑائے لگاتار میں, بھوکے کبوتر اڑائے تھے یا دانا دے کے اڑایا تھا؟ نہیں, ان لوگوں کو خوراک دے کے اڑاتا تھا. دانا خوراک کی گولیاں کتنی گولیاں؟ تقریباً 2-3 گولیاں کھلا کے اڑاتا تھا. ہاں دے کے آپ اڑاتے؟ ہاں دے کے اڑاتا تھا. استاد علی امیری آپ؟ ہم بھی صبح بابا سیم 2 گولی سے زیادہ ہم نہیں دیتا تھا. 2 گولی دے کے اڑاتے تھے. 2 گولی. دوستو بھائیو, یہ یہاں پر بڑی مہربانی کہ انہوں نے ٹائم دیا اور اس بات کو کلیئر کیا. ٹھیک ہے, سب سے بڑی مین بات آج یہ آپ لوگوں کو اس سے فائدہ ملے گا کہ کبوتر بھوکا نہیں اڑتا. کبھی کبوتر لگاتار میں بھوکا نہیں اڑ سکتا. سادی آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ بالکل, بھوکا کرے گا تو جلدی بیٹھ جائے گا, پتہ نہیں کدھر چلا جائے گا منہ مارنے. ہمارے جو جس بھی علاقے میں کبوتر اڑائے جا رہے ہیں نا, جو شام تک کی پروازیں دیتے ہیں, ہم بولتے ہیں یار ہمارے نہیں اڑے, ان کے اتنے شاموں تک اڑے ہیں. تو اس کے اڑنے کی وجہ ہے کہ وہ 2-3 گولیاں صبح کو اس کو دے کے اڑاتے ہیں, جس طرح کے لو فلائر کبوتر ہیں. ہمارے اساتذہ کرام کیا کہتے ہیں, بہت سارے کہتے ہیں کہ 2, بہت سارے کہتے ہیں نہ 2. اپنی رائے ہے, لیکن میری ایک اپنی رائے ہے کہ جتنا میں نے استادوں کو سنا, چیمپئن استادوں کو سنا, بھوکا کبوتر نہیں اڑ سکتا شام تک, اس کو لازم خوراک دے کے اڑانا پڑتا ہے. بے شک صحیح. تو یہ یہاں پر ہم اس بات کو آج اپنی کو ختم کرتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی بات ہے کہ کبوتر کو آپ جب بھی اڑائیں, کبوتر کو ٹریننگ بہت ضروری ہے. کچھ کبوتر گوڈ گفٹڈ ہوتے ہیں, جو کبوتر آپ کے گوڈ گفٹڈ ہوں ان کبوتروں کو آپ لازم دیکھیں گے ان کے اندر ایسا کیا ہے کہ دوسرے کبوتروں کو ہمیں ٹرین کرنا پڑتا ہے, ان کو ہمیں ٹرین بھی نہیں کرنا پڑتا. وہ کبوتر آپ کو سکھائیں گے ساری بات. تو اسی بات سے اب اس بات کا ہم اختتام کرتے ہیں. آپ لوگوں کا سب کا شکریہ, اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.